الرحیم۔ عزیز ساتھیو، ایک انسان کی بہترین پرسنالٹی کے لیے اور اس کے بہترین شخصیت کے اندر ایک اہم ترین صلاحیت کا ہونا ناگزیر ہے، اور وہ صلاحیت ہے صبر۔ شاید آپ سوچیں کہ یہ صبر اتنا امپورٹنٹ کیسے ہو سکتا ہے، یا صبر تو کمزور لوگ کرتے ہیں اور کمزور لوگوں کی کوئی علامت یا نشانی ہے۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ صبر ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ صبر کے معنی رک جانا، ٹھہر جانا، برداشت کرنا، ان معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور صبر کے خوشگوار پہلو کی جانب چلنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے جو منفی اثرات یا نتائج پیدا ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور صبر کب ہوتا ہے، صبر کیوں ہوتا ہے۔ عموماً یہ استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی دکھ یا غم ہمیں پہنچتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال کے بعد بھی جتنے گلے شکوے انسان کر سکتا ہے وہ کر چکا ہوتا ہے، اور اس کے کئی دن گزرنے کے بعد پھر وہ یہ کہتا ہے ملنے والوں سے، میں نے صبر کر لیا، میں اس بات پہ راضی ہو گیا۔ ساتھیو، یہ صبر نہیں ہے، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ جو دکھ یا غم کے ابتدائی مرحلے سے شروع ہو جانا چاہیے وہ صبر کہلاتا ہے۔ اس کو مزید ہم جان لیں گے اور سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں اسی بات کو لے کر۔ تو صبر صرف غم یا دکھ ہی میں نہیں کیا جاتا، بلکہ صبر دراصل خوشی میں بھی کیا جاتا ہے۔ صبر اصل میں ایک صلاحیت کا نام ہے، ایک طاقت کا نام ہے، ایک خوبی کا نام ہے، اور جس انسان کے اندر یہ ہوتی ہے وہ بہت اعلیٰ شخصیت کا حامل ہوتا ہے۔ دیکھیں، آج کل ہر شخص ہمیں بے صبرہ ملتا ہے، اور بے صبرہ، صبر کا اگر اپوزٹ دیکھیں تو بے صبرہ، جلد باز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ دیکھیں، ایک شخص کو جب وہ سفر میں ہے اور اسے بہت عجلت ہے تو وہ بہت زیادہ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں خود اپنا اور سامنے والے کا نقصان کا سبب بن سکتا ہے، یعنی کہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ جلدی کہیں پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ چھوڑ کر غلط راستے پر سفر کرنا، رانگ سائڈ چلنا، جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا عمل بن چکا ہے کہ جسے کوئی برا سمجھتا ہی نہیں۔ حالانکہ یہ بھی ایک گناہ ہے کہ جب کوئی شخص رانگ سائڈ چلتا ہے تو وہ نہ صرف اپنا بلکہ سامنے والے کے بھی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ تو یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ بے صبری اور جلد بازی کے نتیجے میں یہ واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ خوشی میں بھی لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ جیسے شادیوں میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہوائی فائرنگ بے تحاشا کی جاتی۔ کیوں کی جاتی ہے؟ کہتے ہیں یہ خوشی کا موقع ہے۔ حالانکہ خوشی کے موقع پہ یہ ان حدود کو پامال کرنے کے مترادف ہے کہ جو انسان کو محفوظ رکھ سکتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، اس کے نتیجے میں بے پناہ اسراف انسان کرتا ہے، اس کے نتیجے میں بڑی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف چھوٹی چھوٹی تقریبات میں، جیسے یہی دیکھ لیں کہ شادی کی تقریبات میں صرف نکاح اور ولیمے کی تقریب ہونی چاہیے، جبکہ اب ہمارے ہاں بے شمار تقریبات حصہ بن چکی اور لازمی جز بن چکی، یہاں تک کہ سالگرہ بھی اب بڑے بڑے ہالز میں اور ہوٹلز میں اور لاکھوں روپے جس پہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا خوشیوں کے موقع پر بے صبری کا مظاہرہ ہے۔ ایک صبر کرنے والا شخص شکر گزار ہوتا ہے۔ صبر کرنے والا شخص دھیمے مزاج کا، ٹھنڈے مزاج کا، جس کے چہرے اور لبوں پر مسکراہٹ رہتی ہے، جو ہر آنے والے دکھ کو مسکراتے ہوئے سہتا ہے، جو ہر غم کا مقابلہ کرتا ہے احسن طریقے سے۔ ایک صابر شخص پہاڑ کی مانند ہوتا ہے، اس کے ارادے چٹان کی طرح ہوتے ہیں، اس کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آتی۔ وہ ایک ایسا شخص بن جاتا ہے، صبر کے بھٹی میں سے گزر کر کندن بن جاتا ہے، اور زمانے کے تمام درد، غم اور سرد اور گرم موسم بھی اس کے اوپر کوئی منفی اثر نہیں ڈالتے، بلکہ وہ اپنی راہ کی جانب گامزن رہتا ہے۔ اور سب سے بڑی کمال کی بات تو یہ فرمائی خالق کائنات نے کہ ان اللہ مع الصابرین، یہ صبر کرنا سب سے مشکل کام، اسی لیے یقیناً اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کا اجر اور صلہ یہ بتایا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صابر شخص بہترین شخصیت کا حامل ہو سکتا ہے۔
ایک چھوٹی سی بات بتا کے گفتگو ختم کرتا ہوں. ہجرت کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خانہ کعبہ جاتے ہیں اور وہاں عثمان ابن طلحہ سے ملتے ہیں جو کعبے کا کلیدی ہے، جس کے پاس کعبے کی چابی ہے، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ عثمان کعبہ کھول دو، میں زیارت کر لوں، پھر نہ جانے کب مجھے واپس آنا ہو، کب میں یہ زیارت کر سکوں خانہ کعبہ کی. تو عثمان اس وقت منع کر دیتا ہے کہ میں اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا. لیکن ایک وہ شخص جو اس وقت قسمہ پرسی کی حالت میں ہے، جس کو اپنے وطن سے نکالا جا رہا ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، نہ افراد کی نہ مال کی، لیکن وہ صابر ہے، ایمان کی طاقت ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، اس کے پاس استقلال میں جنبش نہیں، اور اعلیٰ شخصیت کی حامل وہ شخصیت اس مقام پر، اس موقع پر ایسے حالات میں بھی ایک بہت بڑا ویژن رکھتی ہے، اور کہتے ہیں کہ عثمان ایک وقت آئے گا کہ اس کی چابی ہمارے قبضے میں ہوگی، اور ہم جس کو دیں گے قیامت تک اس سے کوئی نہیں لے سکے گا. تو آپ نے دیکھا کہ ایک صبر کرنے والا شخص کے عزائم کتنے بلند ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صبر کو جاننے، اپنانے کی اور اپنی شخصیت کے اندر اس کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.